محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والی عورت کتے سے زنا کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اسی بستی کا نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی بیوی کی نیک نامے کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ نیک ایک اللہ کی عبادت گزار، تہجد گزار، عبادت پسند اور پردہ دار عورت تھی اور ایک شخص کی بیوی تھی۔ اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ لوگ اس کی بہت ساری عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے اس کی طرف کبھی بھی کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ عورت بڑی نیک اور بڑی ہی خوبصورت تھی۔ بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی رہتی تھی۔ اس کے اوپر نہ کسی مرد کا سایہ، نہ ہی کسی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ اکیلی ہی اپنے گھر میں زندگی گزارتی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ لوگ مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں، جینا بھی حرام کر سکتے ہیں، بری نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، مگر شوہر کے وفات ہونے کے بعد اس کو کسی نہ کسی کام سے باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن روزے سے رہتی تھی اور رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی کا ایک امیر شخص تھا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بہانے بہانے سے اس سے بات کرنے کی اس سے کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک دن گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں جا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ کتا صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ زیادہ ہی مصروف رہنے لگی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت کے ساتھ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی وہ کتا اس کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر اب تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر ہی رہتا۔ اس عورت کا وہ ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اپنا ہر دکھ درد اس کے ساتھ شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تو مردوں کی نظر جھک جاتی تھی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر ہی رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا اس کا شوق بن چکا تھا۔ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا اس کا شوق بن چکا تھا۔ عورتیں بھی پیسے کے خاطر اس کی بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی۔ وہ عورت بڑی شریف نیک عورت تھی۔ اس امیر شخص نے اپنے ملازم کو اس عورت کے ہاں بھیجا۔ اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کے ملے۔ اس نے ملازم کو کہا کہ میں غیر مرد سے ملا نہیں کرتی۔ اس کا ملازم جا کر یہی جواب دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، کون ہے جو مجھے دھتکار رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا اور اس کا دروازہ بجایا اور اس عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس بستی کا امیر شخص ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ امیر ہو یا غریب، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔
اس نے کہا کہ میں نے جب سے تجھے دیکھا ہے کہ میں تجھ پہ دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا۔ اگر اس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے ضرور کمنٹ میں لکھنا۔